تو جی دوستو، نون ساکن اور تنوین کے چار حالتیں یا چار قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اب اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان نون ساکن اور تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پر اظہار ہوگا۔ جیسے اس کو ہم پڑھیں گے، یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے من ہادن، من ہادن، اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اخفاء، اخفاء کے 15 حروف ہیں۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم اخفاء کریں گے، جیسے تنذرہم، غنہ کر کے اخفاء کریں گے، تنذرہم۔ ادغام، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم ادغام کریں گے، جیسے من یقول، حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ من یقول، من یقول، اس طرح پڑھیں گے ہم۔ پھر ادغام کی 2 صورتیں ہیں: ایک ادغام غنے کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک ادغام بغیر غنے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی لام اور را میں ادغام بغیر غنے کے ہوگا۔ جیسے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف را اور لام میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام بغیر غنے کے ہوگا، جیسے من لدن، من لدنہ، من لدنہ۔ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے لیکن بغیر غنے کے ہو رہا ہے، جیسے من ربک۔ تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہی ہے، لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ادغام بغیر غنے کے ہو رہا ہے۔ تو گویا ادغام کی 2 صورتیں ہیں: ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ اور اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، حرف اقلاب میں سے حرف با آ جائے تو وہاں پر ہم اقلاب کریں گے، یعنی اس نون ساکن اور تنوین کو ہم میم ساکن سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے صم بکمن، صم بکمن۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اس تنوین کو ہم نے میم ساکن سے بدل دیا، صم بکمن۔ یہ تھے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔